اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی میں خودکشی کا حکم، کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے پر خودکشی کا حکم؟ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے خودکشی کو اتنا زیادہ اس فعل کے مرتکب کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ انسان کے جو اپنا وجود ہے یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اس کا مالک، اس کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت انسان کو عطا کی ہے وہ اس کا وجود ہے، اور کوئی آدمی اپنے وجود کو جان بوجھ کر ختم کرتا ہے تو یہ فعل مرتکب یہ حرام فعل کا مرتکب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی موت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب دو باتیں آگے کی بڑی اہم ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات کہ اس خودکشی کرنے والا وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، اس خودکشی کو وہ حلال سمجھ کے یا حرام سمجھ کے کر رہا ہے۔ پہلی بات، اگر وہ اس خودکشی کرنے کو حلال سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو یہ حرام موت ہے، یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو حالات، واقعات یا کسی بیماری کی وجہ سے تنگ ہو کر کے وہ خودکشی کر رہا ہے، تو اگر وہ اس وجہ سے کر رہا ہے، امید اللہ کی ذات پہ یہ ہے کہ عرصہ کے بعد اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو جہنم میں کتنا عرصہ رکھیں گے، کتنا نہیں رکھیں گے، واللہ عالم۔ قرآن اور سنت میں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے شمار آیات مبارکہ کے اندر انسان کے وجود کو، اس کو مصیبت، اس کو ہلاکت میں، اس کو مارنے کے حوالے سے بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے وجود کو اور ایک عظمت عطا فرمائی۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر رحم کرنے والی۔ اور وہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو آدمی اس طرح کرے گا، اپنے آپ کو خود ہی مار ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے جسم پر بھی آپ کا حق ہے اور آپ کی آنکھوں پر بھی آپ کا حق ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، یعنی جسم اللہ کی امانت ہے، اس پر آپ کا حق ہے، اس کا صحیح خیال رکھنا، آپ کی آنکھوں کا، تاکہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر کے جس پاؤں کے ناخنوں تک کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ جو ہے وہ نقصان دہ نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ آپ کے جسم کا حق ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جسم کی بہت بڑی قدر و قیمت بیان کی، اور جس طریقے پہ انسان کسی دوسرے کو قتل کرنا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا گویا کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا ہے۔ اب آتے ہیں آخری، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جس طریقے پر، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جو آدمی جس طریقے پر خودکشی کرے گا، کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا، فرمایا قیامت تک وہ پہاڑ سے ہی گرتا رہے گا۔ کسی آدمی نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، وہ آدمی قیامت تک اپنے آپ کو آگ میں ہی ڈالتا رہے گا۔ کسی آدمی نے زہر پی لی، فرمایا کہ وہ آدمی قیامت تک اسی طرح زہر پیتا رہے گا۔ اور کسی آدمی نے اپنے آپ کو لوہے سے مار دیا، کسی تیر سے مار دیا، گولی سے مار دیا، کوئی بھی ایسی چیز سے جس چیز سے انسان کی جان جا سکتی ہے، فرمایا کہ اس آدمی کو قیامت تک اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا، یہ کبھی گرتا رہے گا، کبھی ڈوبتا رہے گا، کبھی لوہے سے اس کو مارا جاتا رہے گا۔ یہی عذاب اس آدمی کے لیے ہوگا جو اپنی آپ کو ختم کر دے گا۔ اب آخر میں آتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت پر، آیا اس پر خودکشی کا حکم لگتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے یہ عالم دین نہیں ہے، یہ بالکل ان پڑھ ایک آدمی تھا۔ عالم ہو یا پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، جو آدمی خودکشی کرے یہ ایک حرام فعل کا مرتکب ہے، لیکن ان کے گھر والوں کی طرف سے
جو بات آئی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کا بیٹا تھا یہ ذہنی طور پر بیمار تھا، اور پاکستان کے ہائی پروفائل جو ڈاکٹر ہیں ان سے اس کا علاج چل رہا تھا، اور اس کو باقاعدہ نفسیات کی دوائیں دی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھا، اور اس کا ذہنی اثرات زیادہ تھے، تو اس کو فقی الفاظ کے اندر، شرع کے اندر مرفوع القلم کہا جاتا ہے، کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دیتے ہیں جس کے اپنے ہوش آواز جو اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتے۔ واللہ عالم بمرادہ۔